الكريم يا علی جناب خاتون نے 10ویں کے دن حسین سے پوچھ خبر نہیں کیا حالت تھی حسین کی. بڑے مشکل اوقات دیکھے جناب زہر خاتون نے اور بڑی مشکلات سے گزری ہے بی بی. خدا جانے خیمہ کے در سے کیا دیکھتی رہی اور میدان میں کیا ہوتا رہا. حسین کی وہ آواز عالم الناس ینصرنا کیا ہے جو ہماری مدد کرے. ایک تیر آیا جس نے پیشانی پر بوسہ کیا. پھر فرمایا عالم الناس ینصرنا. ایک دوسرا تیر آیا جس نے لد نازنین پر بوسہ کیا. میں تو یہی کہوں گا کہ بوسہ دیا. پھر آپ نے فرمایا عالم الناس ینصرنا. پھر ایک تیسرا تیر آیا جس نے طلوع نازنین پر بوسہ کیا. اب چوتھی دفعہ جو حسین نے کہا عالم الناس تو ایک شعبہ 3 شاخوں والا تیر آیا جس نے سینہ امور امامت کو زخمی کیا اور پشت کے پار نکل گیا. اس کی نوکیں مڑی ہوئی تھیں. حسین نے سامنے سے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ تیر نہ کھینچ سکا. اس کی نوکیں اڑ گئی رک گئی. تو حسین نے کوہ پر پیشانی رکھی اور پشت کے پیچھے ہاتھ لے جا کر تیر کی نوک میں ہاتھ ڈالا اور پیچھے سے کھینچنے کی کوشش کی تو در خیمہ پر ایک مسرور نظر آئی. تو حسین نے آواز دے کر کہا زینب پیچھے ہٹ جاؤ یہ میرا امتحان ہے تم برداشت نہیں کر سکو گی. جب تیر کھینچا فجر دم کل میزاب تو خون اس طرح جاری ہوا جس طرح بارش کا رکا ہوا پانی پر نازل سے بہتا. اب حسین سمجھ نہ سکے کبھی دائیں کبھی بائیں. آخر چھوڑ دی. رکاب سے پیر نکلے. کس طرح نکلے؟ سنان ابن انس خدا اس کو برباد کرے اس نے پہلو میں ایک نیزے کا اشارہ کیا کہ حسین کے پاؤں نکاب سے نکل گئے اور ایک طرف حسین ڈھل گئے. ناطق کے قرآن نے یہ راہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. ہو سکتا ہے کہ زہرا نے جنت البقیع چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر بیٹے کی انتظار کی ہو اور آواز دی حسین میری گود حاضر. لیکن حسین زمین پر نہ پہنچ سکے. تیروں نے روک لیا اور باقی 3 ساعات مکبوباً حسین الٹے منہ 3 گھنٹے تیروں کی مسند پر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے بی بی نے پوچھا ہو گھوڑا میرا حسین کہاں ہے تو تیروں کی نوکوں سے آواز آئی حسین ماں میں تیروں کی نوک پر سوار ہوں. خدا جانے ماں کی گود میں کیسے آئے. لیکن پردے کا خیمے کا در جب ہل رہا تھا حسین سوچ رہے تھے کہ میری بہن باہر تو آ نہیں سکتی. کوئی ایسی تجویز ہو کہ میں جا کر خود مل لوں. کئی دفعہ حسین آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں لیکن یہ آخری مرتبہ تھا حسین کا خیموں میں جانا. روایت کے لفظ فجعل یلوح وینکب. زخموں سے حالت یہ تھی اٹھتے تھے پھر گر پڑتے تھے اٹھتے تھے پھر گر پڑتے تھے اٹھتے تھے پھر گر پڑتے تھے. کئی دفعہ اٹھے اور زمین پر گرے. بہن دیکھ رہی تھی. سیدھے دروازے کے سامنے گئے تو زخموں سے پیشانی چور سینہ چور سارا جسم زخمی. تو دل میں خیال کیا کہ سامنے سکینہ ملنے کے لیے آئے گی. میری کیوں کم سن بچی میرے یہ زخم برداشت نہ کر سکے گی. اس لیے خیمہ کے پیچھے کی طرف چلے گئے. اور محمد علی خراسانی واحد نجف بیان فرماتے تھے کہ وہاں چوبے خیمہ پر پیشانی ٹیک کر ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر نحیف آواز سے بہن کو پکارا یا اختہ. بہن زینب زینب خاتون اٹھی اور فرمایا بیویوں دعا کرو. خدا جانے میرے بھائی نے اس مشکل وقت میں مجھے کیوں پکارا ہے. جب خیمے سے باہر دیکھا تو حسین نظر نہ آیا. واپس پلٹ آئی. دوبارہ حسین نے آواز دی یا اٹھا. پھر اٹھی سامنے دیکھا بھائی نظر نہ آیا. پلٹ کر آ گئی.
اب قرآن سر پر رکھ کر بیوی سے کہتی ہے دعا کرو میرے حسین کو خیر ہو. اتنے میں پھر آواز ہے یا اختا. اب دائی سے فرمایا دائی مجھے برقع دے دو. اب اگر مجھے جانا پڑتا ہے میدان میں تو جاؤں گی. حسین بلا رہا ہے. آئی دروازے پر جناب کے اندر جب پچھلی طرف گئی خدا کسی بہن کو آئی کی یہ حالت نہ دکھائے جو حالت زینب نے حسین کی دیکھی. پریشانی ہے 14 کنات کے ساتھ, ہاتھ ہے کمر پر اور زخموں سے ہے چوٹ, اور یہی کچھ آواز نکل رہی ہے یا اختا زینب میں ایک دفعہ بلاتا تھا تم 10 دفعہ لبیک کہتی تھی. کتنی دیر گزر گئی حسین بلا رہا ہے آتی نہیں. کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے میں آ گئی. حسین حکم. یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ بیوی نے بھائی کی تصویریں خون سے گلگون کو دیکھا تو حسین کے چہرے سے لے کر قدموں تک تصویر امامت کا مطالعہ کرنے کے بعد عرض کی انتل حسین, کیا حسین تو ہے؟ انتل حسین, کیا حسین تو ہے؟ انت ابن الزہرا, کیا زہرا کا شہزادہ تو ہے؟ کیا تو ہے ابن رسول؟ نہیں آواز سے جواب کیا بہن میں وہی حسین. عرض کی یہ حالت کس نے بنائی؟ مولا نے فرمایا نانا کی امت نے. ایک عجیب سوال کیا اس موقع پر جناب خاتون نے, کیونکہ جانتی تھی کہ میرے بھائی کو پیاس زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اب 3 دن کی پیاس کا کیا حالت ہوگی. نہیں آواز سن کر کہتی ہیں کیف حالک کا بلا تشر. بھائی جان بہن پوچھتی ہے پیاس کا کیا حال ہے. یہ کہنا تھا کہ تنفس السعداء, ایک سرد آنکھیں تھی اور فرمایا لقد تفتح کبدی یا پیاس کا کیا پوچھتی ہو, میرا جگر پھٹ گیا, میرا جگر پھٹ گیا ہے پیاس سے. اس وقت عرض کی کوئی حکم ہو تو بہن تابے دار. فرمایا اور کوئی حکم نہیں, میری پیشانی زخمی ہے خون رکتا نہیں. اگر کوئی پٹی ہو کوئی کپڑا ہو تو میری پیشانی کے زخم کو باندھ. شاید مقصد یہی ہوگا کہ سکینہ سے مل لوں, بیویوں کو الوداع کہہ لوں, زخم کا خون بند ہو جائے. تو جب بھائی نے سوال کیا کہ میرے زخم پر پٹی باندھ ہو تو سر سے پاؤں تک تصویر امامت کا مطالعہ کر کے عرض کرتی ہیں رو کر حسین کس جگہ پٹی باندھ ہو, جسم کا کوئی سا زخم سے خالی نہیں. اس وقت حسین کو شاید وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب علی کا سر زخمی تھا اور حسین کے زانوں پر علی کا سر تھا, اور حسین نے عرض کی تھی ابا جان میری کوئی خدمت. تو علی نے فرمایا تھا حسین تیرے سر پر امامہ ہے, یہ امامہ اتار کر باپ کی پیشانی کے زخم سے خون کو روک دو. تو حسین نے اپنا امامہ اتارا اور بابا کے زخم کو باندھا. امامہ ختم ہو گیا لیکن زخم سے خون نہ رکا. حسین نے رو کر عرض کی بابا تیرے زخم کا خون بند نہیں ہوتا. اس وقت علی نے فرمایا تھا حسین تو نیک بخت ہے, تو خوش نصیب ہے, تیرا علی جیسا باپ زخمی ہے اور تو خود پٹی باندھ رہا ہے. جب تیری پیشانی زخمی ہوگی تو میرے نام سے تجھے پٹی باندھنے والا کوئی نہ ہوگا, تیرا بیٹا بیمار ہوگا. اس وقت جناب زینب خاتون نے عرض کی حسین کوئی خدمت ہو بہن کے ذمہ. سرکار نے فرمایا اتنا کہ لا ترسینی فی صلاۃ اللیل, ماں جائی مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا. اور یہی وجہ ازادارو کہ زینب نے بڑے مشکل مقامات دیکھے لیکن چڑھی سواری اونٹ پر بھی کبھی زہرا کی بیٹی نے نماز تہجد قضا نہیں کی. زندان شام میں بیٹھ کر نمازیں پڑھی تو سجاد نے پوچھا آپ نے تو نوافل بیٹھ کر کبھی نہیں پڑھے تھے, یہ فرائض اور بیٹھ کر. زہرا کی بیٹی نے رو کر بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا سجاد کب سے شام کے زندان میں آئی ہوں, ظالموں کی طرف سے کھانا اتنا مختصر پک کر آتا ہے, اگر برابر تقسیم کروں تو بھائی کے یتیم بچے بھوکے رہ جاتے ہیں. جب سے آئی ہوں اپنا اور ام کلثوم کا حصہ بھائی کے یتیموں کے پیش کرتی ہوں اور خود پانی سے افطار کرتی ہوں.
اس لیے تاب طبیعت ختم ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ پروردگار ہمیں آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت عطا فرما۔ بانی مجلس نے جس مرحوم کے لیے مجلس انعقاد کی ہے، جب اس طرح کے والد کو پروردگار بخش اور ان کے لیے ایک دفعہ صورت فاتحہ